السلام علیکم اسٹوڈینٹس، مائی نیم از عقیل احمد۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کورس کوڈ نمبر 1346 1346، جس کا یونٹ نمبر 1 سیلز مین شپ ہمارا چل رہا ہے۔ 2 لیکچر اپلوڈ کر چکے ہیں، تیسرا لیکچر جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر رہے ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے، آپ کو نظر آ رہا ہے 1.3 سے 1.2 اور آگے پچھلے جو ہے سب ہم کرا چکے ہیں۔ یہ پیج نمبر 7 پر ہے آپ کی کتاب کے، دیکھ سکتے ہیں آپ پیج نمبر 7 پر۔ آپ اپنی کتاب کھول لیں، میں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، لیکن میں اس کو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی اچھا لکھا ہوا ہے لیکن میں تھوڑا سا اپنے پاس سے وضاحت کروں گا۔ ہاں، ہمارا یہ 1.3 ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر، فروخت کے سلسلے میں کی جانے والی منصوبہ بندی۔ جب ہم کوئی چیز فروخت کرنا چاہتے ہیں مارکیٹ کے اندر تو ہمیں اس کی پلاننگ کرنا پڑتی ہے کہ ہم نے کس طرح سیل کرنے ہیں، کون سے ہمارے کسٹمر ہوں گے، ہمارے کسٹمر کون سے ٹارگیٹڈ کسٹمر ہوں گے۔ اس طرح کی بہت ساری منصوبہ بندی ہے جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ فروخت کے سلسلے میں کی جانے والی منصوبہ بندی کا مطلب ہے ایک ایسی حکمت عملی بنانا، حکمت عملی معنی اسٹریٹجی بنانا، حکمت عملی بنانا جس کے ذریعے کسی پروڈکٹ یا سروس کو مؤثر طریقے سے فروخت کیا جا سکے۔ یہ منصوبہ بندی گاہکوں یعنی کسٹمرز کی ضروریات، ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، خواہشات اور مارکیٹ کے رجحانات کو سمجھنے پر مبنی ہوتی ہے۔ ایک مؤثر فروخت کی منصوبہ بندی میں درج ذیل شامل ہوتے ہیں۔ اب میں پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں آپ کو، آپ نوٹ کرتے رہیے گا، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس کے اندر پہلا پوائنٹ ہے گاہکوں کی شناخت۔ آپ کو کسٹمرز کی جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہماری پروڈکٹ کے کسٹمر کون سے کسٹمر ہیں جن سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں، جن کے لیے ہم پلاننگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی ہیڈنگ ہے گاہکوں کی شناخت۔ اس میں بتا رہا ہوں آپ کو شارٹ میں ہے اپنے ہدف گاہکوں کو واضح طور پر پہچاننا، یعنی آپ کے جو ٹارگیٹڈ کسٹمر ہیں وہ آپ کو کلیئرلی جو ہے پتہ ہونا چاہیے، جن کے لیے آپ یہ ساری پلاننگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، مارکیٹ کا تجزیہ۔ جو مارکیٹ چل رہی ہے، جس مارکیٹ میں آپ کاروبار کر رہے ہیں، جس میں آپ اپنے پروڈکٹ سیل کریں گے، اس مارکیٹ کا پورا انالیسس آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ ہیڈنگ ہے مارکیٹ کا تجزیہ۔ اس میں بیان کر رہا ہوں آپ کو مقابلہ کنندگان، جو کمپٹیٹر مارکیٹ میں ہوتے ہیں، مقابلہ کنندگان بولتے ہیں ان کو۔ مارکیٹ کے رجحانات، آپ کمپٹیٹر کو بھی انالیسس کریں گے، تجزیہ کریں گے، جو مارکیٹ میں آپ ہی جیسا کاروبار اور دوسرے لوگ کتنا کر رہے ہیں، کیسی پروڈکٹ دے رہے ہیں، کیا پرائس رکھ رہے ہیں، سپلائی کا طریقہ کار کیا ہے، بہت سی ان کی ساری چیزوں کو آپ کو جو ہے تجزیہ یعنی انالیسس کرنا پڑے گا۔ مارکیٹ کے رجحانات، مارکیٹ کا ٹرینڈ بھی دیکھنا پڑے گا، مارکیٹ کا ٹرینڈ کیا ہے، لوگ کیا خریدنا چاہ رہے ہیں مارکیٹ میں اس وقت، اور کس وقت زیادہ تیز سیل ہوتی ہے اور کب نہیں ہوتی ہے، سب رجحانات آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گی۔ اور گاہکوں کے رویے کا مطالعہ کرنا، یعنی گاہک کا رویہ بار بار بدلتا رہتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے ان کا، اس کی بھی آپ نے اسٹڈی کرنی ہے تاکہ آپ کی پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ میں سیل ہو سکے۔ نمبر 3، پروڈکٹ یا سروس کی پروفائلنگ۔ اچھا، یہ ہیڈنگ ہو گئی ہماری۔ اپنی پروڈکٹ یا سروس کی منفرد خصوصیات کو نمایاں کرنا۔ کیا مطلب؟ اپنی پروڈکٹ یعنی اشیاء جو ہوتی ہے یا سروسز یعنی خدمات کی منفرد خصوصیات کو نمایاں کرنا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، فروخت کی حکمت عملی یعنی سیلز کی جو ہے حکمت عملی اسٹریٹجی، یہ بیان کرنی ہے ہم نے، یعنی مختلف فروخت کے طریقے اور ٹیکنکس کا انتخاب کرنا، کون سی ٹیکنک استعمال کرنی ہے، کون سے طریقے یوز کرنے ہیں اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے فروخت کا عمل، یعنی فروخت کے مراحل اور ان کے انتظام کا تعین کرنا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے فروخت کا اندازہ، فروخت کے ممکنہ اہداف اور نتائج کا تخمینہ لگانا کہ کتنی مارکیٹ میں ہماری پروڈکٹ سیل ہو جائے گی، پورا ایک تخمینہ کا اندازہ ہونا چاہیے آپ کو۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے فروخت کی ٹیم کی تربیت، جو سیل کر رہی ہے، سیل مین
سیل کی جو ٹیم ہے اس کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے مناسب طور پر. فروخت کی ٹیم کو مناسب تربیت فراہم کرنا ہے. نیکسٹ، فروخت کی پیمائش یعنی میجرمنٹ جو ہوتی ہے، جو ہم سیل کریں گے اس کی میجرمنٹ بھی کرنا ہوتی ہے ہمیں. فروخت کی کارکردگی کا اندازہ لگانے کے لیے پیمائش کے طریقے کا انتخاب کرنا. اس طرح کی منصوبہ بندی سے فروخت میں اضافہ، گاہکوں کی وفاداری میں بہتری اور مجموعی طور پر کاروبار کی کامیابی میں مدد مل سکتی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب ہم جو ہے آپ کی کتاب میں 3 پوائنٹ دیے ہیں فروخت کے سلسلے میں طے کی جانے والی منصوبہ بندی میں مندرجہ ذیل امور شامل ہیں. اب یہ طریقہ فروخت یعنی سیلنگ پروسیجر یا میتھڈ بول سکتے ہیں. سیلنگ کا شرائط فروخت جو ہے کنڈیشن بول سکتے ہیں یا ٹرمز آف سیل بول سکتے ہیں، اور ضمانت و خدمات یعنی گارنٹی اینڈ سروس، اس کو ہم یہ بھی بول سکتے ہیں وارنٹی اینڈ سروس. اب ان تینوں کو تھوڑی وضاحت کر دیتے ہیں، جس طرح آپ کی کتاب میں بھی تھوڑی وضاحت کی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم پیج نمبر 8 کے اوپر آ گئے ہیں. چلیں ہم پہلی وضاحت کرتے ہیں طریقہ فروخت یعنی سیلز میتھڈ جو ہے یا پروسیجر کہہ لیں. یہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ کس طرح اپنی پروڈکٹ یا سروس کو گاہکوں تک پہنچائیں گے. یہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ کس طرح اپنی پروڈکٹ یا سروس کو گاہکوں تک پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، مثال براہ راست فروخت، خوردہ فروشی، آن لائن فروخت، میل آرڈر، ٹیلی مارکیٹنگ وغیرہ. یہ مختلف طریقے آپ نے بتا دیے میں نے اس میں مثال کے اندر. اچھا، انتخاب کرتے وقت مد نظر رکھنے والے عوامل. ٹھیک ہے، اب کون سے عوامل ہیں جب انتخاب کریں گے، یہ آپ کی طریقہ فروخت میں ہم چل رہے ہیں. انتخاب کرتے وقت مد نظر رکھنے والے عوامل. اب وہ کون سے عوامل فیکٹرز ہیں جو آپ نے مد نظر رکھنے ہیں جس وقت آپ انتخاب کریں گے. ٹھیک ہے، طریقہ فروخت کا انتخاب کریں گے تو آپ کا ہدف گاہک کون ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں گے ہمارا ٹارگیٹ کسٹمر کون ہے جس کے لیے ہم یہ پلاننگ کر رہے ہیں. نمبر 2، آپ کا بجٹ کیا ہے، کیا بجٹ ہے آپ کا. اپنے بجٹ کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ بھی دیکھنا چاہیے. سیل کے لیے کتنا بجٹ آپ کا رکھا گیا ہے. نیکسٹ پوائنٹ، آپ کی پروڈکٹ یا سروس کی نوعیت کیا ہے، کس قسم کی آپ کی پروڈکٹ اور سروس ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نمبر ہے آپ کی مارکیٹ میں مقابلہ، آپ کا مارکیٹ میں مقابلہ کیسے ہے، یعنی مارکیٹ میں اور بھی لوگ آپ جیسی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ کیسا ہے. یعنی بہت ٹف ہے، بہت آسان ہے، یا آپ بہت زیادہ اعلیٰ مقابلے میں سب سے اوپر ہیں، نیچے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، فیکٹرز ہیں یہ. تو یہ طریقہ فروخت بتا دیا. نمبر 1 پوائنٹ آپ کا جو تھا الف جو میں لکھا تھا. اب بے میں شرائط فروخت آپ کو نظر آ رہا ہوگا. شرائط فروخت یہ آپ کا لکھا ہوا، میں اپنے پاس سے آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. شرائط فروخت کی ہم بات کرتے ہیں کہ نمبر 1، یہ وہ شرائط ہیں جو خریدار اور فروشندے کے درمیان معاہدے کا حصہ بنتی ہیں، یعنی بائر اینڈ سیلر کے درمیان معاہدے کا حصہ بنتی ہیں. وہ کنڈیشن ہیں یہ، یا وہ ٹرمز ہیں، یہ شرائط ہیں. مثال اس میں دیتے ہیں ہم. ادائیگی کی شرائط یعنی نقد میں ہوگی سیل یا قسطوں پر سیل ہوگی، یہ شرائط اس کی ہوں گی. یا واپسی کی پالیسی کہ کیا واپسی ہو سکتی ہے. وارنٹی، ڈسکاؤنٹ وغیرہ. اہمیت، یہ خریدار کو اعتماد دلاتا ہے اور انہیں خریداری کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. اہمیت ہے یہ اس کی. ٹھیک ہے، یہ قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے. یہ شرائط والا ٹاپک میں نے آپ کو یہ پوائنٹ مینشن کر دیے ہیں. آگے چلتا ہوں میں. 3rd جو آپ کا پوائنٹ ہے یعنی ضمانت و خدمات، گارنٹی اینڈ سروسز یا وارنٹی اینڈ سروسز. اس کے اندر میں بیان کرتا ہوں، یہ خریدار کو یقین دہانی کراتی ہے کہ خریداری کے بعد بھی وہ آپ کی طرف سے اچھی سروس حاصل کر سکتے ہیں. مثالیں یعنی پروڈکٹ کی وارنٹی، مرمت کی سہولت، کسٹمر سپورٹ وغیرہ. فوائد کیا ہیں؟ یہ گاہکوں کی وفاداری بڑھاتا ہے، یہ برانڈ کی شہرت کو بہتر بناتا ہے. ٹھیک ہے،
ये तीनों पहलू आपस में जुड़े हुए हैं और एक कामयाब फ़रोख्त की मनसूबबंदी का अहम हिस्सा है। नंबर एक, जो पहला तरीका है फ़रोख्त के अंदर, ये तय करता है कि आप किस तरह ग्राहकों तक पहुंचेंगे। तरीका फ़रोख्त क्या करता है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये तय करता है कि आप किस तरह ग्राहकों तक पहुंचेंगे। शराइत फ़रोख्त जो है ये बताती है कि आप ग्राहकों को क्या पेशकश कर रहे हैं। और तीसरी थी ज़मानत फ़रोख्त, ये यकीनी बनाती है कि ग्राहक आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से मुतमईन रहें। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर के मालिक हैं तो आपका तरीका फ़रोख्त ऑनलाइन होगा। आपकी शराइत फ़रोख्त में 7 दिन की वापसी की पॉलिसी और 1 साल की वारंटी शामिल हो सकती है। और आप कस्टमर सपोर्ट के लिए एक ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर फराहम कर सकते हैं। एक मौसर फ़रोख्त की मनसूबबंदी बनाने के लिए आपको इन सवालों के जवाब तलाश करने की ज़रूरत होगी। नंबर एक, आपका हदफ ग्राहक कौन है। नंबर दो, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की क्या मुनफरिद खुसूसियात हैं। नंबर तीन, आपके मुकाबले कुनंदगान क्या पेश करते हैं, यानी आपके कंपटीटर क्या पेश करते हैं, कंपटीटर। नेक्स्ट, आपका बजट क्या है। नेक्स्ट, आप किस तरह अपनी फ़रोख्त को कर पाएंगे। ठीक है, इन सवालात के जवाब तलाश करने के बाद आप एक ऐसी फ़रोख्त की मनसूबबंदी बना सकते हैं जो आपके कारोबार के लिए कामयाब हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके जो किताब के अंदर पॉइंट्स हैं मैंने अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर दी हैं। किताब से तो आप पढ़ लेंगे, इतनी उर्दू आपको आती है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें खुद आजमाई को हम नेक्स्ट चैप्टर में ले लेते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में ले लेते हैं ताकि लेक्चर लंबा ना हो। तो आपसे चलते हुए रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें, साथ में हमें कमेंट्स करके भी बताएं। ठीक है, आपको हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।